ویو 360 میں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات پر یورپی اتحادیوں کی نظر، کسی کو بائیڈن حکومت کی خواہش، کسی کو ٹرمپ انتظامیہ کی واپسی میں دلچسپی۔ ذہنی صحت کا عالمی دن، وائس آف امریکہ کی نئی سیریز کبھی سوچا ہے؟ پہلے ہم خط لکھتے تھے تو اس میں 15-20 دن لگ جاتے تھے کہ اس کو ڈلیور کرنے میں۔ اور واٹس ایپ کے دور میں کیا اب بھی ڈاکیے کا انتظار کیا جاتا ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، یہ ہے ویو 360۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات سست روی کا شکار ہیں۔ بات چیت کے بنیادی اصول طے کرنے میں ہی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ایسے میں امریکی فوج کے انخلاء سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ ترین ٹویٹ نے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر افغان دھڑوں کے درمیان ہی کسی معاہدے سے پہلے امریکی فوج کا وہاں سے انخلاء ہو جاتا ہے تو اس سے طالبان کا پلڑا مزید بھاری ہو جائے گا، جو پہلے ہی افغان حکومت سے علیحدہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب رہے۔ بدھ کی رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ ہمیں افغانستان میں خدمات سر انجام دینے والے باقی ماندہ بہادر مردوں اور خواتین کو کرسمس تک واپس گھر بلا لینا چاہیے۔ اب صدر ٹرمپ نے یہ ٹویٹ ایک ایسے وقت پہ کی ہے جب امریکہ کے صدارتی انتخابات سر پہ کھڑے ہیں اور وائٹ ہاؤس کورونا وائرس کی زد میں ہے۔ اس وقت صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ کیمپین سے منسلک کم از کم 10 افراد کورونا پازیٹیو ہیں اور گھر سے کام کر رہے ہیں، اور امریکہ کی اعلیٰ عسکری قیادت کے بھی کم از کم 10 عہدیدار کورونا وائرس کے باعث قرنطینہ میں ہیں۔ 2 عہدیداروں میں تو کورونا کی تشخیص بھی ہو چکی ہے، جبکہ دیگر نے احتیاطی طور پر سماجی فاصلہ اختیار کر رکھا ہے۔ فروری میں امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے تحت تو مئی 2021 تک امریکی افواج کا انخلاء افغانستان سے مکمل ہوگا، اور جس وقت صدر ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کی اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی یہ کہہ چکے تھے کہ اگلے سال کے آغاز تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کی تعداد کم کر کے 2500 تک کر دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کی پینٹاگون کورسپونڈنٹ کارلا بیب بتا رہی ہیں کہ امریکہ کی وزارت دفاع میں افغانستان سے متعلق کیا سوچا جا رہا ہے۔ Well, the president's tweet where he said the United States should pull صدر کی وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے کرسمس تک افغانستان سے افواج کو واپس لانے کی بات کی ہے، اس کے لیے یقیناً محکمہ دفاع تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ ٹویٹ سامنے آئی اور اس کے بعد سے میں نے پینٹاگون سے رابطہ کیا اس پر رد عمل لینے کے لیے، لیکن مجھے اور دوسرے تمام رپورٹرز کو اس پر وائٹ ہاؤس سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا رہا۔ ایک ملٹری آفیشل نے مجھے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس ٹویٹ سے انہیں پہلی بار افغانستان سے اس سال کے آخر تک تمام امریکی فوجیوں کو واپس لانے کے بارے میں سننے کو ملا ہے، اور یہ بات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی صرف چند گھنٹوں پہلے کی گئی اس بات کے بھی برخلاف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ سن 2021 کے اوائل تک افواج میں کمی لا کر ان کی تعداد 2500 تک لائے گا۔ اس بارے میں تشویش یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنے انخلاء کو کچھ شرائط سے منسلک کیا تھا، اور گراؤنڈ پر موجود امریکی کمانڈرز کے مطابق وہ طالبان سے کچھ یقین دہانیاں چاہتے تھے، جیسے یہ کہ وہ افغانستان کو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جیسی تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں بننے دیں گے۔ عسکری لیڈرز کے مطابق ابھی تک ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ صرف افغانستان اور پاکستان میں 20 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ امریکہ اس علاقے کو دنیا میں دہشت گرد تنظیموں کی سب سے بڑی تعداد والا علاقہ سمجھتا ہے۔ امریکہ کا افغانستان میں قیام اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ امریکہ پر 9/11 جیسے کسی اور حملے کو روکنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس ٹویٹ پر کیسے عمل درآمد ہوتا ہے اور زمین پر موجود امریکی کمانڈرز اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ افغانستان میں 19 سال سے امریکہ کے ساتھ نیٹو افواج بھی موجود ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے متعلق نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو نے مل کے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا تھا، مستقبل کے بارے میں بھی فیصلے اکٹھے ہی کریں گے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو مل کر ہی واپس بھی آئیں گے۔ صدر ٹرمپ کے دور میں نیٹو اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آیا ہے۔ اس وقت امریکہ کے صدارتی انتخابات پر یورپی ملکوں کی بھی گہری نظر ہے۔ بعض اہم نیٹو اتحادی تو چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت آئے اور تعلقات میں کچھ استحکام پیدا ہو، لیکن بعض یورپی ملکوں کی نظر میں صدر ٹرمپ نے نیٹو ممالک پہ جو دباؤ ڈالا ہے وہ خوش آئند ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2016 کی انتخابی کامیابی کے فوراً بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ نیٹو متروک ہو چکا ہے، کیونکہ بقول ان کے یہ ادارہ دہشت گردی کے خاتمے میں فعال نہیں۔ اس بیان نے نیٹو کے اتحادیوں کو محتاط کر دیا جنہیں یوکرین پر روس کے حملے نے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر 2017 میں صدر ٹرمپ کے لہجے میں تبدیلی آئی۔ Now they do fight terrorism. اب وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ متروک ہو چکا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔
सिक्योरिटी की तज्ज़ियाकार जूली नॉर्मन का कहना है कि यूरोप के लिए ताल्लुकात में बेयकीनी दुश्वार रही है। आपको एक ऐसा इत्तेहादी चाहिए जो काबिल एतमाद हो, खास तौर पर अमेरिका जैसा इत्तेहादी जो रिवायती तौर पर इतना अहम रहा है। तो नेटो के इत्तेहादी सदर ट्रंप के हरीफ जो बाइडेन के बारे में क्या सोचते हैं? इनके साबिका रिकॉर्ड को देखें तो जो बाइडन नेटो के लिए कहीं ज्यादा मुवाफिक हैं और नेटो बरतानिया के साथ यूरोप की सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का कहना है कि सदर को उनके इक़दामात पर जांचा जाना चाहिए। सदर ट्रंप की सदारत में 2017 में पोलैंड में अमरीकी अफवाज की तैनाती और फौजी साजो सामान की तनसीब हुई, जो कि सर जंग के बाद नेटो की जानिब से की जाने वाली सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट थी। वो पोलैंड और दीगर साबका सोवियत यूनियन रियासतों में अभी भी एक मकबूल शख्सियत हैं। इनमें से कुछ मुल्क शायद ट्रंप के व्हाइट हाउस में रहने को ही तरजीह दें। लेकिन एक अहम यूरोपीय इत्तेहादी जर्मनी के मामले में सदर ट्रंप ने बर्लिन पर इल्जाम लगाया कि वो नेटो को रकूम की अदायगी में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका और वो जर्मनी में तैनात 20,000 फौजियों को वापस बुलाने का इरादा भी रखते हैं। सियासी मुबस्सिर मैथ्यू पेरिस की दलील है कि अगरचे सदर ट्रंप का लहजा सख्त है, मगर सदर वो सच्चाई बता रहे हैं जो यूरोप नहीं सुनना चाहता। वो अपने मखसूस अंदाज में कुछ चीजों के बारे में दुरुस्त हैं, यानी कि शायद तिजारत के मामलात पर चीन के खिलाफ जाने की जरूरत थी। वो नेटो के खर्चात के बारे में दुरुस्त कहते हैं। वो इन मुताद्दिद यूरोपीय ममालिक के बारे में भी ठीक कहते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। तज्ज़ियाकार जूली नॉर्मन का कहना है कि कोई भी व्हाइट हाउस के लिए कामयाबी हासिल करे, गालिबन चीन के बारे में वॉशिंगटन के सख्त मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी। बहुत से डेमोक्रेट्स बशमूल जो बाइडेन चीन के बारे में सदर ट्रंप के कुछ खदशात से मुत्तफिक हैं और बहुत से यूरोपियंस को भी यही खदशात हैं। तज्ज़ियाकार लेस्ली विंजमोरी का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया के दौरान सबसे बड़ा ट्रांस अटलांटिक इख्तलाफ माहौलियाती तब्दीलियों के मामले पर रहा है और यूरोप में बहुत से लोग जो बाइडेन को अपने नुक्ता नज़र से ज्यादा हमदर्दी रखने वाला उम्मीदवार समझते हैं। मेरे ख्याल में यूरोपीय ममालिक पर यह इंतहाई वाज़ेह है कि अगले 10 से 15 साल के दौरान आलमी सतह पर सबसे अहम मसले के हवाले से इंतखाबात में बहुत कुछ दाव पर लगा है। रूस से लेकर लिबिया और मशरक़ वस्ता के तनाज़ात और तुर्की के साथ तनाव तक यूरोप को मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का सामना है और इस बात से कतई नज़र के नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में कौन जीता है, अमरीका मुमकिना तौर पर इन मामलात में एक अहम किरदार अदा करेगा। हेनरी रिचवेल के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों और उन पर माहिरीन के तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पे भी आपको ये तमाम तर मालूमात मिलेंगी। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्जिए देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। दुनिया भर में करोड़ों लोग रोज़ाना ज़हनी मसाइल से लड़ते हैं। मुझे इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा तब हुआ जब मैं ख़ुद पैनिक अटैक से गुज़री। अब से तकरीबन 1 साल पहले मैं एक डोमेस्टिक फ़्लाइट पर चढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा अचानक जैसे पूरा जहाज़ मेरे गिर्द बंद हो रहा हो। मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई और मुझे पसीना आने लगा। वैसे तो तंग जगहों से मुझे काफ़ी सालों से ही कुछ घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं मैनेज कर रही थी। उस रोज़ मुझे इतनी सख्त परेशानी हुई कि मैं जहाज़ से उतर गई। मैंने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी और फिर मैंने अपनी एक दोस्त से बात की जो कि थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त जो मैंने महसूस किया था वो पैनिक अटैक है। इसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि ज़हनी सेहत के बारे में बात करना, रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत में ब्रेक लेके अपना ख्याल रखना, मदद देना और मदद के लिए बात करना, आवाज़ उठाना, ये सब कितना ज़रूरी है। और इसी के बाद फिर मैंने माहिरीन से बात करनी शुरू की और उसी पर मबनी हम एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है कभी सोचा है।
کل دنیا بھر میں ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جائے گا اور اسی کی مناسبت سے ہم یہ سیریز لانچ کر رہے ہیں جو آپ اردو VOA کی ویب سائٹ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یعنی فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی یہ سیریز دیکھ سکیں گے۔ باہر کی دنیا سے تو ہم روز ہی لڑتے ہیں، پر جب لڑائی اپنے آپ سے ہونے لگے، اپنا ہی چہرہ بیگانہ لگنے لگے، اپنے اندر کے شور میں کچھ سنائی نہ دے تو کیا کریں؟ کبھی سوچا ہے میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی لے کے آئیں گے، اور عام زندگی میں ہم جو مسائل فیس کرتے ہیں جیسے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، ابیوز، ان کے بارے میں بہت کھل کے بات کریں گے تاکہ سمجھ تو آئے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے اور اسے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو اس سیگمنٹ میں ایک تھراپسٹ کے ساتھ پینک اٹیک کے بارے میں میری گفتگو کا آئیے ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں۔ فطری 3 ریاکشنز ہوتے ہیں، فلائٹ، فائٹ اور فریز۔ تو پینک اٹیک میں ہوتا یہ ہے کہ پھر دا باڈی فیلز فروزن اور انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ اس وقت میں کہاں ہوں، اور اس وقت پھر وہ جو پریزنٹ مومنٹ ہے اس میں اس جس کو پینک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے وہ سیف نہیں فیل کرتا، اور ساری جو اٹینشن ہے وہ چلی جاتی ہے کہ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا، اور چیزیں میرے ارد گرد کلوز ہو رہی ہیں۔ وہ اس وقت اس انسان کی وہ ریالٹی وہی بن جاتی ہے، وہ پرسیپشن۔ کیونکہ اس وقت میرے ہسبینڈ میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں دیکھو اس طرح کے جہاز میں تم کئی مرتبہ بیٹھ چکی ہو، کچھ بھی مختلف نہیں ہے، لیکن وہ رجسٹر نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں، پینک اٹیک یہی ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے پینک اٹیک؟ پرانے اسٹریسز جو ہیں آپ کی زندگی کے، لائف اسٹریسز جو بھی، وہ کہیں ان ایڈریسڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ پروسیس نہیں ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو کہیں انکانشیسلی پائل اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پائل اپ ہوتے 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 جس طرح ایک کنٹینر ہے وہ فل ہو جائے گا تو پھر وہ چھلکے گا، تو باڈی ایکچولی ایگزاسٹ ہوئی ہوتی ہے اور وہ ٹینس ہو جاتی ہے، تو ٹینس ہو کے پھر وہ اس طرح اپنی جو ایک انگزائٹی یا ٹینشن ہے اس کو ریلیز ایسے کرتی ہے جسمانی علامات سے۔ تو جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کاؤنسلنگ، وہ کیا کریں؟ خاص طور پہ اگر ہم صرف ڈیلی جو سٹریس اور انگزائٹی ہے، جو عام زندگی میں ہم جس تناؤ کا سامنا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک عام شخص کو آپ کیا ایسے ٹپس دیں گی کہ اگر وہ کاؤنسلنگ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بھی اپنی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی لا سکیں؟ اپنی زندگی میں ایک روٹین لے کر آئیں جس میں آپ اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں تنہائی میں، اور جو آپ کے شوق ہیں، آپ کی ہابیز ہیں، جن سے آپ خوشی ملتی ہے آپ کو، وہ کام کریں، اور سانس لینا نہ بھولیں۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کے لیے آپ فیس بک کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنے سوال بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ذہنی صحت کے عالمی دن کے موقع پہ اس وقت 24 گھنٹے کا ایک گلوبل مارچ جاری ہے۔ اس کا نام ہے اسپیک یور مائنڈ۔ اس میں عالمی اداروں سمیت 19 ممالک شرکت کر رہے ہیں، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے تسکین، کراچی کا ایک غیر منافع بخش ادارہ جو مینٹل ہیلتھ پہ ہی کام کر رہا ہے کافی سالوں سے، اور اویئرنیس کیمپینز چلاتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ان کی ہیلپ لائن بھی ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ تو اس مارچ کے حوالے سے اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی صورتحال کے بارے میں نیلوفر مغل نے تسکین سے ہی منسلک ڈاکٹر طاہا صابری سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کو کوئلیشنز ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو پاکستان کے ہم لوگ ریپرزینٹیٹیوز ہیں آف دس موومنٹ، اور ہم نے پھر پاکستان میں ایک کوئلیشن ڈیولپ کیا ہے، پاکستان مینٹل ہیلتھ کوئلیشن۔ اس کا حصہ کرنٹلی ہیں آغا خان، انڈس ہاسپٹل، صحت کہانی، IRD، سایہ ہیلتھ، اور بہت سارے میڈیا چینلز وغیرہ کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے، کمپنیز کو بھی آن بورڈ لیا ہے۔ اور اس بار کیا ہو رہا ہے آن ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کہ ایک 24 آور ورچوئل مارچ ہو رہا ہے، وچ بیسکلی مینس کہ ایک لائیو اسٹریم ہونا شروع ہوگا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ، 24 گھنٹے کا ایونٹ، جس میں ہر ایک گھنٹہ ایک ملک کے پاس ہوگا، اور پاکستان کا جو گھنٹہ ہے وہ ہم لوگ اس کو کیوریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا کہ انٹرویوز ہوں گے ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کے، ایکسپرٹس کے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پالیسی میکرز کے، جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ یس
اب ہمیں مینٹل ہیلتھ کی طرف دھیان دینا ہے اور انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس مسئلے کو ہمیں صحیح طرح ایڈریس کرنا ہے. عام عوام بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. اس کے ہمارے پاس فلٹرز بھی ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, تو وہ فلٹر میں ایسا لگے گا کہ وہ کہہ رہا ہوں وہ ایک پروٹیسٹ کے ابھی حصہ ہیں, تو وہ فلٹر پہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے لگا سکتے ہیں. ساتھ اگر وہ ایک تصویر کھینچ کے اپنی میسج شیئر کر سکتے ہیں, ہم ان کی تصویر لگا سکتے ہیں. تو بہت مختلف طریقے ہیں جس میں عام عوام بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتی ہے. پاکستان میں اس وقت مینٹل ہیلتھ کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اور لوگوں میں اس وقت کتنی آگاہی ہے اس بارے میں؟ کووڈ کی وجہ سے بالکل لینڈسکیپ چینج ہو گیا, بیکاز اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سبھی ذہنی ٹینشن کا شکار ہوئے. معاشی مسائل کی وجہ سے, مالی مسائل کی وجہ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں. اکانومی کو افیکٹ ہونے سے, جابز ختم ہونے کی وجہ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ بیماری کے خوف سے جو لوگ ونریبل ہیں, اسپیشلی ایلڈرلی پاپولیشن, وہ بہت متاثر ہوئے. اور ساتھ ساتھ جو لوگ جن کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا یا پھر کوئی عزیز کی جدائی ہو گئی, وہ لوگ بہت متاثر ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ود ان دا لاسٹ 6-7 months جو مینٹل ہیلتھ اور ذہنی صحت ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمیں ابھی ہی جو ہمیں ایڈووکیسی کرنی ہے, جو میں اور انٹرسٹ سول سوسائٹی کو لے کے آنا ہے, اسٹیک ہولڈرس کو لے کے آنا اور ایکسیس فراہم کرنی ہے, تو یہ دس از دا بیسٹ مومنٹ ٹو ڈو اٹ. سو دیکھیں, ہم جو نوٹس کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس آتی جا رہی ہے, آگاہی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہم جیسے اور بھی بہت سارے ادارے اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری کمپنیز اب ہمارے پاس آتی ہیں مینٹل سپورٹ کے لیے, اور وہ اپنے HR پالیسی, HR پروگرامز جو ہے اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ اسکولز میں زیادہ آگاہی آ رہی ہے. اس طرح ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس پہ ہر طرح کے لوگ فون کرتے ہیں, رکشے والوں سے لے کے دکانداروں سے لے کے میڈس سے لے کے ہر طبقے کے ہر اس کے لوگ اب ریچ آؤٹ کرتے ہیں. بس کرٹیکل چیز یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر پاکستان میں طبی سہولتوں کو دیکھا جائے, ڈاکٹرز کو دیکھا جائے, کاؤنسلرز کو دیکھا جائے, یا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو خصوصی ادارے ہیں انہیں دیکھا جائے, تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ نیڈ بہت زیادہ ہے. تقریباً جو ایسٹیمیٹس ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے تقریباً اراؤنڈ 50 لاکھ لوگ افراد متاثر ہیں, لیکن ہمارے پاس جو طبی امداد ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے. ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں. نمبر آف پروفیشنل سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ آر ناٹ انف. اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ آگاہی کے بھی مسائل ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹگما جو ہے, پھر تو انا کا مسئلہ ہے, یا پھر معاشرتی جو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کی وجہ سے لوگ پھر ہیلپ سیکھ نہیں کرتے, ان کو شرم آتی ہے آگے آنے سے, اور وہ پھر منفی طریقہ کار سے اپنی ٹینشن سے ڈیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اور ان کے پورے خاندان والوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے. امی, حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. پاکستان کے حکمران سن لے, خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. 9 اکتوبر کو دنیا بھر میں ڈاک کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ڈاک کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس نظام کو بہتر بھی بنایا جائے. لیکن سچ بات یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جب واٹس ایپ کی فری فون کالز اور ٹیکسٹ میسیجنگ نے رابطے کے ذرائع کی جگہ لے لی ہے, تو ایسے میں پھر ڈاک کا نظام جو ہے وہ کم سے کم اہم اب ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ شعبہ بالکل ختم ہو جائے گا؟ اس سے منسلک لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آج ڈاک سے ہی جڑی کچھ دلچسپ یادیں لے کر آئے ہیں نظر الاسلام. خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے. محمد شکیل بھٹی گزشتہ 36 برسوں سے راولپنڈی کی گلی کوچوں میں خطوط اور دوسری ڈاک تقسیم کرتے ہیں. انہیں علاقہ کے تمام افراد کے نام اور پتے زبانی یاد ہیں. خاکی وردی, ڈاک کا بیگ اور بائیسیکل کو وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں. محمد شکیل بھٹی کے مطابق مہینے کی پہلی 10 تاریخوں میں محلے کے تمام افراد ان کا بے چینی سے خط اور منی آرڈر کی غرض سے انتظار کیا کرتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اب صورتحال یکسر مختلف ہے.
خط لکھنے کا رجحان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. اب زیادہ تر چٹھیاں سرکاری محکموں کی ہوتی ہیں. جو لوگ دوسرے شہروں میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے، خصوصاً آرمی میں مطلب ہے، دور دور، وہ روزانہ نہیں آتے تھے، وہ آتے تھے 6 مہینے بعد، سال بعد، 3 مہینے بعد. جب وہ چٹھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں پھر ہم اسے لکھ کے بھی دیتے تھے، تو اس میں یہ بھی لکھا جاتا تھا بیٹے وہ جو پہلے پیسے بھیجے تھے وہ ختم آ گئے، وہ اور بھیج دو. محمد شکیل بھٹی کے مطابق ترقی کے اس دور میں جہاں فاصلے سمٹ گئے ہیں، وہیں پیغام رسانی کے ذرائع میں بھی جدت آ گئی ہے. فیکس، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے آنے سے ڈاک کے نظام کی اہمیت کم ہو گئی ہے. پہلے ہم خط لکھتے تھے، خط بھیجتے تھے تو اس میں 15-20 دن لگ جاتے تھے، یعنی کہ اس کو ڈلیور کرنے میں. تو آج کل کے دور میں تو پھر میسیج ٹائپ کریں اور کچھ ٹائم بعد اس کا جواب آ جاتا ہے. وسیع نیٹ ورک ہے ہمارا، ہمارے پاس سٹاف، وسیع نیٹ ورک، وسیع پلیسز اور جگہ بہت ساری ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں، پرائیویٹ کوریئر پہنچ ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی. اور ہم گلگت کی پہاڑیوں سے لے کے برف باری علاقوں میں کراچی کے سمندروں تک یہ پاکستان پوسٹ کا ہی کمال ہے جو کرے گا. 81 سالہ اظہر عباسی کے مطابق خط کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ جو مزہ خط لکھنے اور پڑھنے میں ہے وہ میسیجز یا ای میل میں نہیں ہو سکتا. ان کے مطابق آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی تار سے واقف ہو. غربت یا کبھی کبھار بطور شرارت لوگ بغیر ٹکٹ کے بھی خط پوسٹ کر دیتے تھے. ادھر میں ایک بڑی خاص چیز یہ ہے کہ پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس، تو وہ لیٹر ایسے لکھے نا بس بند کر بھیج دیتے، وہ اس کو بولتے وہ ان پیڈ لیٹر تھا. وہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاک کا استعمال اب صرف سرکاری چٹھیوں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ ڈاک کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے حکومت وقفے سے اصلاحات متعارف کرا رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان پوسٹ کو منافع بخش ادارہ بنانا اور چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں انتہائی ارزاں قیمت پر سبک رفتار ڈاک کی ترسیل یقینی بنا کر لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، راولپنڈی. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسیپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور آج آخر میں چلتے ہیں ترکی کے شہر استنبول، جہاں لوگوں نے اپنی گاڑیوں کو کمبلوں میں لپیٹ رکھا ہے. ٹھنڈ سے بچانے کے لیے نہیں، استنبول میں آج کل اولے پڑنے کا امکان ہے اور لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کی گاڑیوں میں ڈنٹ نہ پڑ جائیں. یہ ڈر غلط بھی نہیں. 2017 میں ٹیبل ٹینس کے گیند کے سائز کے اولے پڑے تھے تو گاڑیوں اور عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا تھا. تب سے جب بھی اولے پڑنے کا امکان ہوتا ہے، استنبول میں لوگ گاڑیوں کو کمبلوں اور گتے سے کور کر دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. facebook.com/VOA اردو کا پیج، ہمارا ٹویٹر اور ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ کے لیے حاضر ہے. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.